الحمد لبلئه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبی الامین الکریم۔ مختلف مواقع پر احباب کی طرف سے فقیر سے حلقہ علویہ قادریہ گلستان جوہر کے بانی و سربراہ جیلانی چاندپوری کے عقائد کے بارے میں احکام شرعیہ پوچھے جاتے رہے، تو میں نے حسب سوال نظریات اہل سنت و جماعت کے مطابق مطلقاً جوابات دیے، یعنی شخصی تعین نہیں کی۔ لیکن جب کچھ احباب نے جیلانی چاندپوری کے رسائل و جرائد مجھے فراہم کیے، جن میں موصوف کے عقائد و نظریات بذات خود ملاحظہ کیے، جن میں سے چند یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صاحبزادیوں سے نوازا، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے کوئی تعلق نہیں۔ روزنامہ ایمان 18 فروری بروز بدھ 2004۔ معاویہ نہایت صفاق اور چالاک آدمی تھا، یہ شریعت محمدی اور دین محمدی میں باغی ہے، ہم اس شخص کو سوائے باغی کے کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ اخبار ایمان بدھ 4 مارچ 2004۔ مغیرہ ابن شعبہ فریب کار آدمی تھا، داستان حرم جلد اول صفحہ نمبر 313۔ امیر معاویہ مولیوں کے بنائے ہوئے کاتب وحی ہے، روزنامہ ایمان 8 مارچ 2004۔ شیعہ سنی اختلافات مولویوں کے پیدا کردہ ہے، مخبر العالمین 14 مئی 2004 صفحہ نمبر 4۔ ایسی بے باک گفتگو سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بہرحال میں نے موصوف کے رسائل و جرائد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیوں سے بھرپور متفقہ و مسلمہ عقائد اہل سنت سے منحرف پایا، جس سے میں بجا طور پر قرآن و سنت اور اقوال و سلف و صالحین کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا شخص اہل سنت سے خارج، گمراہ، بدعتی اور بددین ہے، اور اہل سنت کا لبادہ اور کر رافضیت کی ترجمانی کر رہا ہے۔ ایسے شخص کی برسی کو عرس کہنا سراسر ظلم و ستم ہے، اور ایسا شخص اہل سنت کا پیر تو نہیں ہو سکتا، ہاں شیطان کا پیر ضرور ہو سکتا ہے۔ ایسے بد زبان و بد کلام سن لے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا ہماری زندگی بھر کی عبادت سے افضل اور برتر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ آذَاهُ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، یعنی جس نے میرے صحابہ کرام کو اذیت دی گویا اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دیتا ہے واللہ وہ اللہ کو ایذا دے رہا ہے۔ سنیوں کے پیشوا، عالم اسلام کے عظیم فقیہ، شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ایسے شخص کے متعلق فرماتے ہیں وہ مطلقاً رافضی ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615۔ ایک اور مقام پر فرمایا: اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے وَنَقُفُ عَنْ ذِكْرِ صحابہ إِلَّا بِخَيْرٍ، یعنی صحابہ کرام کا جب بھی ذکر ہو تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 363۔ اور ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں: اہل سنت کے عقیدے میں تمام صحابہ کرام کی تعظیم فرض ہے، اور ان میں سے کسی پر طعن کرنا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 227۔ هذا من عندي والعلم والحق عند الله سبحانه وتعالى۔